जब भी हमारे जो इस वक़्त बादशाह सलामत हैं और ये जाली निज़ाम है, जब भी इनको कोई ख़तरा महसूस होता है और जब इनको कोई ज़रूरत महसूस होती है, तो ये फ़ौरन अडयाला जेल के दरवाज़े खटखटाते हैं और फिर जब इनको ज़रूरत होती है, तो ये पाँव पकड़ते हैं, घुटनों को हाथ लगाते हैं और जब ज़रूरत निकल जाती है, तो ये गिरेबान पकड़ते हैं और गले फाड़ते हैं लोगों के। तो यही सूरत-ए-हाल इस वक़्त है और इस वक़्त सिचुएशन ये है कि पहले तो मैं ज़रा कोई 2-3 आपको सिचुएशन बता दूँ कि इस वक़्त है क्या। हमारी इकोनॉमी, क्योंकि इकोनॉमी के बगैर कोई भी मुल्क नहीं चल सकता, कोई भी मुआशरा नहीं चल सकता, कोई ख़ानदान तरक्की नहीं कर सकता, कोई कारखाना, कोई फैक्ट्री, कोई कारोबार आगे नहीं बढ़ सकता। तो पाकिस्तानी अवाम की जो क़ुव्वत ख़रीद है, वो कम होती जा रही है और बहुत ज़्यादा कम हो रही है। और इस साल ईद के मौके पे जो शॉपिंग है, पिछले साल की निस्बत 21% कम रिकॉर्ड की गई है। यानी अगर पिछले साल पिछली ईद पे ₹100 की शॉपिंग किसी ने की थी, तो इस वक़्त वो कम होके ₹80 रह गई है। और इसी तरीके से मजमूई तौर पर अगर पिछले साल 1 अरब रुपए की शॉपिंग की गई मजमूई तौर पर, तो वो उसमें से 20 करोड़ की कमी आ चुकी है। और इसी तरीके से कुर्बानी के जानवर जो हैं, वो 2022 में जब इमरान खान का आखिरी साल था, 1 करोड़ जानवर की कुर्बानी हुई थी, जो कि कम होकर इस वक़्त वो आ चुकी है जनाब तकरीबन 60-70 लाख के करीब आ चुकी है। और उसमें भी 30-35 लाख कुर्बानियाँ जो हैं वो कम हुई हैं। इसका मतलब बड़ा क्लियर है कि 30-35 लाख का मतलब है 30-35 लाख ख़ानदान जो हैं, वो उनकी इस्तिताअत नहीं रही इस दफ़ा कुर्बानी खरीदने की। दूसरी जानिब हमारा जो कर्ज़ पर सूद है, वो दिफ़ाई अखराजात इस वक़्त हमारे तकरीबन 2500-3000 अरब रुपया हैं। 25 से 3000 अरब रुपया है हमारे दिफ़ाई अखराजात और उससे 3 गुना ज़्यादा जो है तकरीबन 8-9 हज़ार अरब रुपया जो है, वो सिर्फ़ हम कर्ज़ों पे सूद की अदायगी कर रहे हैं। ये हमारी एक्चुअल सूरत-ए-हाल है। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं, इस सारे मामलात में हो क्या रहा है? और इमरान खान साहब की अब ज़रूरत पेश आई है और सब कुछ करके देख लिया, फ़िस्तायत मुसल्लत करके देख ली। अब कुछ ख़बरें आ रही हैं और वो ख़बरें आ रही हैं कि इमरान खान साहब की दोबारा से मिन्नत समाजत की जा रही है और उनसे दोबारा से मुज़ाकरात किए जा रहे हैं और पहले मुज़ाकरात किए जा रहे हैं और उनसे रियायतें माँगी जा रही हैं और उनसे कहा जा रहा है कि हमारे साथ ताउन करें। कौन गया था अडयाला जेल में इमरान खान साहब से मिलने? कोई मामूली शख़्स नहीं गया, बल्कि इंतहाई आला तरीन शख़्सियत जो है, वो इमरान खान साहब से मिलने गई। और ये कौन रिपोर्ट कर रहा है? और ये रिपोर्ट भी कर रहे हैं हुकूमत से जुड़े हुए और एस्टेब्लिशमेंट से जुड़े हुए, नून लीग से जुड़े हुए जो अ सरकारी दानिश्वर हैं, वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं। तो इसकी नौबत क्यों आ रही है? पहले तो मैं ज़रा आपको बता दूँ कि इसकी नौबत क्यों आ रही है। उसकी नौबत ये आ रही है जी कि गिलगित-बल्तिस्तान का इलेक्शन है और पहले आज़ाद कश्मीर का और आज़ाद कश्मीर के भी इंतखाबात सर पे पहुँच चुके हैं और गिलगित-बल्तिस्तान के भी। आज़ाद कश्मीर के अंदर भी सूरत-ए-हाल गैर मामूली तौर पर इनके हाथ में नहीं है, कंट्रोल में नहीं है और अगर आज़ाद कश्मीर में और गिलगित-बल्तिस्तान में अगर ये धांधली करते हैं, 8 फरवरी 2024 वाली हरकत करते हैं, जो कि 8 फरवरी 2024 को जैसे इलेक्शन चोरी किया गया, पाकिस्तान के चारों सूबों में और मरकज़ में और अगर यही काम इन्होंने आज़ाद कश्मीर में करने की कोशिश की, तो यकीन जानिए कि पाकिस्तान जो है वो कश्मीर का मुकदमा हार जाएगा। उसकी रीज़न है कि पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ रहा है कि मकबूज़ा कश्मीर में जो इंडियन हुकूमत है, मोदी सरकार इस वक़्त जो कि मौजूदा है मोदी सरकार, उससे पहले कांग्रेस सरकार थी। तो हमारा ये तयशुदा मौक़िफ़ है और ये हकीकत पर मबनी है कि मकबूज़ा कश्मीर में कठपुतली हुकूमतें कायम की जाती हैं, इलेक्शन वहाँ पे चोरी हो जाता है, इलेक्शन बराए नाम होता है, वोट किसी का होता है और निकल आता है किसी का, कोई जीतता है और ऐलान कर दिया जाता है कि फलाँ जीत गए और बहुत कम टर्न आउट रहता है और इसलिए पाकिस्तान जो है वो पूरी दुनिया में और अक़वाम मुत्तहिदा में इंटरनेशनल फ़ोरम्स पे इस मामले को बहुत उठाता है, कश्मीर के मामले में, मकबूज़ा कश्मीर में। तो वही सूरत-ए-हाल इस वक़्त आज़ाद कश्मीर में है और आज़ाद कश्मीर में पहले तो गोली चलाई गई और वहाँ पे लाशें गिराई गईं। उसके बाद फिर वहाँ पे हुकूमत गिराई गई, रेज़ीम चेंज ऑपरेशन किया गया क्योंकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत थी। अब दोबारा से इंतखाबात करवाने जा रहे हैं, लेकिन इनको अगर ये धांधली करते हैं, तो इंडिया जो है, इंडिया और पाकिस्तान के जो मुखालिफ़ मुल्क हैं, दुश्मन मुल्क हैं,
وہ آئیں گے اور وہ اس چیز کو اجاگر کریں گے۔ دوسرا یہ کہ کشمیر کے اندر، مقبوضہ کشمیر میں بھی یہ ویو جائے گی اور وہاں پہ بھی ایک ایسا میسج آئے گا، اور وہاں پہ بھی ان کی بھی جو ہے مورل سپورٹ پاکستان کی طرف سے وہ کم ہو جائے گی، اور ان کا جو ایک ایک ان کا ایک اعتماد ہے، وہ اعتماد جو ہے وہ پاکستان پہ وہ گر جائے گا، اور وہ جو بھرم رہتا ہے ہلکا پھلکا وہ بھی ختم ہو جائے گا، کیونکہ میری بات ہوتی رہتی ہے مقبوضہ وادی میں، اور وہ پاکستان پہ نظریں لگائے ہوئے ہیں، اور اب وہ پشیمان ہیں، پریشان ہیں کہ جو ہمارے ہاں جو کچھ ہوتا تھا وہی اب ہم آزاد کشمیر میں دیکھ رہے ہیں، اور اگر آزاد کشمیر میں یہ صورتحال ہے تو پاکستان کی حکومت جو ہے وہ ہمارا مقدمہ کہاں سے لڑے گی؟ تو آزاد کشمیر میں اگر انہوں نے یہ حرکت کرنے کی کوشش کی تو اس کے نتائج بڑے خطرناک ہوں گے، اور میرے سامنے خبر ہے کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے اس کے ساتھ معاملات ہوئے تھے، اور بھرپور قسم کا احتجاج ہوا، اور وہاں کی جو روایتی سیاسی جماعتیں ہیں وہ سب کی سب ناکارہ ہو چکی ہیں، اور وہاں پہ اس وقت عوام جو ہے وہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ ہیں، اور پچھلے دنوں تقریباً پچھلے سال 2025 میں اچھی خاصی وہاں پہ ہڑتال ہوئی، جلوس نکلے، دھرنا دیا اور لاشیں گری، لیکن اس کے باوجود وہاں پہ پھر حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پڑے، اور مطالبات کہا گیا کہ ہم مطالبات پورے کریں گے، لیکن ابھی تک ان میں سے کوئی بھی مطالبہ پورا نہیں کیا گیا، کیونکہ مطلب نکل گیا، دھرنا ختم ہو گیا، لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے، لہٰذا ان کے مطالبات بھی نہیں مانے گئے۔ اس وقت سچویشن یہ ہے کہ کل مذاکرات ہوئے عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ، اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے وہ واقعتاً عوامی ہے، اور کل مظفر آباد میں خبر جو رپورٹ ہوئی وہ ہے کہ مظفر آباد میں عوامی ایکشن کمیٹی اور وفاقی حکومت کے درمیان مذاکرات ہونا تھے، اور جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ارکان نے مظفر آباد کے مہنگے ترین 5 اسٹار ہوٹل میں وفاقی مذاکراتی کمیٹی کے ساتھ مذاکرات کے دوران کھانا کھانے سے انکار کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ عوام کے ٹیکسوں کے پیسوں سے کھانا ہم نہیں کھائیں گے، ہماری جنگ ہی اس کے خلاف ہے۔ یعنی 5 اسٹار ہوٹل میں آپ کو معلوم ہے کہ کھانا کتنا مہنگا ہوتا ہے، تو یہ ایک اچھی علامت ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی نے 5 اسٹار ہوٹل میں مذاکرات تو کیے لیکن کھانا کھانے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے ہی پیسے ہیں اور عوام کے پیسے ہیں جس کے لیے ہم لڑائی لڑ رہے ہیں، تو یہ ہم کم از کم یہ ہم نہیں کھائیں گے۔ دوسری جانب عوامی ایکشن کمیٹی نے اب فیصلہ کہ مذاکرات ناکام ہو گئے، بات نہیں بن سکی، اور عوامی ایکشن کمیٹی نے 9 جون کو پورے آزاد کشمیر میں شٹر ڈاؤن ہڑتال اور مکمل جو ہے وہ شٹر ڈاؤن اور مکمل پہیا جام ہڑتال کی کال دے دی ہے، اور حکومت پاکستان اور جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے درمیان مذاکرات کی جو ڈیڈ لاک ہے وہ برقرار ہے، باتیں نہیں مانی جا رہی، مطالبات نہیں مانے جا رہے، لہٰذا جو شوکت نواز میر ہیں ان کے مطابق حکومتی نمائندوں کے احتجاج نے کی کال کا جو واپس کا مطالبہ کیا تھا وہ کمیٹی نے نہیں مانا، اور جو حکومت نے ریکویسٹ کی تھی نہیں مانا۔ اس کو رپورٹ بھی کیا ہے سہراب برکت نے، اور سہراب برکت نوجوان صحافی بھی ہیں، اور وہ بھی اسی پاداش میں کئی مہینے جیل میں ان کو رہنا پڑا ناحق۔ تو یہ ہے معاملہ، اور یہ جو ہے آزاد کشمیر کی حد تک معاملہ جی۔ اور اب لانگ مارچ کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور دھرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، مکمل ہڑتال کا فیصلہ کیا گیا ہے آزاد کشمیر میں، اور یہ معاملات بگڑتے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب گلگت بلتستان کے حالات و واقعات بھی ایسے ہی ہیں۔ گلگت بلتستان اگین میں کہوں گا ایک حساس علاقہ ہے، اور خاص طور پہ پاکستان کی جو پوائنٹ آف ویو ہے، اور اس اعتبار سے ہمارا جو یہ گلگت بلتستان بھی کشمیر کی طرح حساس علاقہ ہے، اور ابھی تک اس کو فیڈرل ایریا میں اس طرح سے داخل نہیں کیا گیا، بلکہ عبوری طور پر اس کو عارضی بندوبست کے تحت وہاں پہ لیجسلیشن کر کے وہاں پہ صوبائی اسمبلی بنائی گئی ہے۔ تو گلگت بلتستان سے بھی جو اطلاعات آ رہی ہیں، جو وہاں پہ دھاندلی کی جا رہی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کو اور مجلس وحدت المسلمین کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں مل رہی، اور ان کو کمپین چلانے کی اجازت نہیں مل رہی، الیکشن مہم نہیں چل رہی، پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو وہاں جانے کی اجازت نہیں ہے، مجلس وحدت المسلمین کی لیڈرشپ کو اجازت نہیں ہے، جبکہ پیپلز پارٹی کے شہباز شریف، بلاول بھٹو، آصفہ بھٹو، پیپلز پارٹی کے کئی رہنما، رضا ربانی صاحب وغیرہ وغیرہ، وہ سب کمپین چلا رہے ہیں، نون لیگ کے سب کمپین چلا رہے ہیں، اور شیڈول بھی آ چکا ہے،
بلاول بھٹو نے بھی وہاں پہ جانا ہے، نواز شریف صاحب نے بھی جانا ہے، یہ سب کے سب وہاں پہ جا رہے ہیں، کچھ چلے گئے ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف کو اجازت نہیں ہے، اور گلگت بلتستان کے عوام بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور وہاں کے لیے صورتحال یہ ہے کہ گلگت بلتستان کے جو کوارڈینیٹر ہیں، چیف کوارڈینیٹر گلگت بلتستان ڈاکٹر نواز صاحب نے یہ کہا ہے کہ اگر ہماری قیادت کو انتخابی مہم کی اجازت نہیں تو ہم کسی پارٹی کے ایم این اے یا ایم پی اے کو گلگت بلتستان میں آنے نہیں دیں گے، اور دوسری جانب انہوں نے کہا کہ چوروں اور لٹیروں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں کا ہر رکن عمران خان اور خالد خورشید ہے، کسی کا باپ بھی یہاں سے تحریک انصاف کو جیتنے سے نہیں روک سکتا۔ تو میں یہاں پہ گلگت بلتستان کے عوام کو یہ کہوں گا کہ اگر تو انہوں نے اپنے ووٹ پر پہرا دے دیا، اور خاص طور پہ الیکشن والے دن اور پھر گنتی کے وقت، ووٹ کاسٹنگ کے وقت اور پھر گنتی کے وقت اگر تو پہرا دے دیا، اور اگر وہاں پہ عوامی طاقت کا مظاہرہ کر دیا گلگت بلتستان کے عوام نے اپنے ووٹ کی حفاظت کے لیے، تو پھر تو ان کا باپ بھی آپ کا ووٹ جو ہے وہ چوری نہیں کر سکے گا، اور یہ پھر فارم 47 نہیں دے سکیں گے، یہ رد و بدل نہیں کر سکیں گے۔ ہاں، اگر وہاں پہ اپنی جگہ آپ نے چھوڑ دی اور ریٹرننگ افسروں کو آزاد چھوڑ دیا اور فارم 47 کے جعلی نتیجے جاری کرنے کی کو برداشت کر لیا، تو پھر یقین جانیے کہ 8 فروری 2024 کی دھاندلی کو بھی آپ بھول جائیں گے، اور گلگت بلتستان کا جو الیکشن ہے وہ سارے کا سارا پہلے سے ہی پلان ہے، چوری ہونا ہے، کیونکہ 5,000 جو ہیں گلو بٹ سے 5,000 پنجاب سے گلو بٹ جو ہیں وہ گلگت بلتستان کی طرف روانہ کیے جا رہے ہیں، اور ان کا نوٹیفیکیشن ہو گیا ہے 5,000 گلو بٹوں کا، جو کہ پولیس کی شکل میں جائیں گے۔ پنجاب پولیس نون لیگ الیکشن لڑ رہی ہے، پنجاب پولیس کس کے انڈر ہے؟ مریم صاحبہ کے انڈر ہے، اور وہاں سے محسن نقوی صاحب، وزارت داخلہ کس کے انڈر ہے؟ محسن نقوی صاحب کے ساتھ۔ تو پنجاب سے 5,000 پولیس والے جو بھیجے جا رہے ہیں، تو آپ ذرا سوچئے کہ وہ کس کو سرو کریں گے، وہ کس کو سپورٹ کریں گے۔ تو 5,000 گلو بٹ جو ہیں وہ گلگت بلتستان سے پنجاب سے گلگت بلتستان کی طرف روانہ کیے جا رہے ہیں، باقاعدہ اس کا نوٹیفیکیشن ہو گیا ہے۔ تو گلو بٹ یہ وہی ہیں جو کہ سانحہ ماڈل ٹاؤن جنہوں نے کیا، جنہوں نے 9 مئی کیا، اور جنہوں نے 26 نومبر کیا، جنہوں نے مرید کے کیا، یہ وہ گلو بٹ ہیں، اور یہ 5,000 کی نفری ہے جو کہ بھیجی جا رہی ہے گلگت بلتستان میں۔